اچھا جی، یہ ہیملٹن کی کچھ داستان اس طرح سے ہے کہ یہ کیپ ٹاؤن یونیورسٹی جو ساؤتھ افریقہ کی میڈیکل میں اس کا بڑا نام ہے، یہ اس کے قریب ایک گاؤں ہے سینیالٹی، یہ وہاں کا رہنے والا تھا۔ اس کا باپ لکڑہارا تھا، یہ سارا دن گھومتا پھرتا تھا، آوارہ گردی کرتا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ ذرا بڑا ہوا تو کام کے لیے کیپ ٹاؤن آ گیا۔ وہاں یونیورسٹی بن رہی تھی، ادارہ بن رہا تھا، اس نے وہاں پہ مزدوری شروع کر دی۔ تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر رابرٹ جوئس نے زرافے پر تحقیق شروع کی۔ انہوں نے زرافے کو لیب میں لٹایا، بے ہوش کیا، ابھی تھوڑا سا آپریشن کیا تھا تو زرافہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں بڑی پرابلم ہوئی، انہیں فوراً باہر نکلے تو انہیں سامنے یہ گھاس کاٹتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے ان کو بلا لیا، اس نے آ کے انہیں کہا جی اس کو پکڑ کے رکھو۔ اس نے زرافے کو پکڑ کے رکھا، انہوں نے آپریشن کیا تو انہیں لگا کہ یار بندہ بڑا فرما بردار ہے اور ہے بھی بڑا مضبوط طاقتور، تو انہوں نے اگلے دن پھر بلا لیا، تیسرے دن پھر بلا لیا، اور انہوں نے پھر اس کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ اب یہ دن میں لیب اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا اور شام کو گھاس کاٹتا۔ اور پھر 1958 میں وہاں ڈاکٹر رابرٹ آئے، انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن پر کام شروع کیا۔ یہ ان کے ساتھ بھی لگ گیا، انہیں میں بندے میں بڑی خوبیاں نظر آئیں۔ اب یہ ٹانکے شانکے بھی بہت اچھے لگا لیتا تھا اور ساتھ سٹوڈنٹس کو بھی بہت اچھا سمجھا لیتا تھا، تو کرتے کرتے انہوں نے اس کو ایڈیشنل سرجن بنا دیا۔ اور پھر 1970 میں جگر کی منتقلی پہ جب کام شروع ہوا تو اس نے ایک ایسی شریان کی نشاندہی کی جس نے جگر کی منتقلی کے کام کو بہت آسان کر دیا۔ اور اس طرح سے اس کو پھر وہ وقت آیا کہ 2003 میں اس کو ماسٹر آف میڈیسن کی اعزازی ڈگری دی گئی، جو نیلسن منڈیلا کی وائف ہیں گریشا میکل، انہوں نے اس کو وہ ڈگری دی۔ ڈیوڈ ڈینٹ وہاں اس وقت پروفیسر تھے، اس یونیورسٹی کے سربراہ، اور اس کی تنخواہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی۔ اور یہی نہیں، اس کو یہ اعزاز دیا گیا، اس کے بعد یونیورسٹی کے ہر سٹوڈنٹ کے لیے یہ لازمی کر دیا گیا کہ آپ نے گریجویشن کے بعد، یہ 2005 میں فوت ہوئے، تو اب آپ نے گریجویشن کے بعد اس کی قبر پر جانا ہے اور سلام کرنا ہے اور تصویر بنانی ہے اور اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس کہانی میں کہانی ہے، یہ اصل واقعہ ہے، اصل میں کہانی نہیں بلکہ اصل واقعہ ہے۔ اب ممکن ہے بڑھا دیتے ہیں زیب داستاں کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس میں بہرحال ہمارے لیے ایک لیسن ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے کام کو آپ جہاں بھی ہیں، جس کیپیسٹی میں بھی ہیں، پتہ نہیں ممکن ہے آپ یہاں لیب اسسٹنٹ ہوں اور کل کو اللہ نے آپ کے ہاتھ سے کئی لیبس بنوانی ہوں، ہسپتال بنوانے ہوں، آپ کا کوئی اور بزنس اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہو، لیکن جہاں اب ہیں اس کام کو اگر آپ ایمانداری سے کرتے رہیں، اس کام کو دل سے کرتے رہیں، اس کام کو شوق سے کرتے رہیں، تو وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ آپ کا وہ کام، آپ کی وہ کنٹریبیوشن، آپ کا وہ ایٹیٹیوڈ، وہ ضائع نہیں جائے گا۔ وہ بہرحال اپنا ایک رول ادا کرے گا، کب کرے گا، کہاں کرے گا، کیسے کرے گا، یہ اللہ کا